آج مکمل 9 پارے ہو گئے اور اس میں سورۃ الاعراف مکمل اور سورۃ الانفال کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ الانفال میں سے کچھ تلاوت ہوئی ہے، سورۃ الاعراف مکمل تلاوت ہوئی۔ آج کی تلاوت میں جو کچھ بیان ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، انہیں پیدا کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروانا، پھر ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، ابلیس کا انجام، اس کے بعد ابلیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابلیس سے مکالمہ یعنی بات چیت، اور پھر اس سے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہے۔ اور خاص کر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد فرعون کا ذکر، بنی اسرائیل اور قبطیوں یعنی فرعونیوں کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے زیادہ آپ یوں سمجھیں آج کی تلاوت 80% انہی 2 عناوین کے تحت گردش کر رہی ہے۔ ان میں سے چند باتیں وہ تھی جو آپ لوگوں کے لیے اہم طور پر اہم سمجھ کر میں نے متعین کی ہے۔ ان میں سے پہلی بات، پہلی آیت سورۃ الاعراف سے آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے، تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے لوگو بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، شکل میں رنگ کے لحاظ سے آدمی کالا رہے یا گورا لیکن ہے خوبصورت۔ یقین نہ آئے تو کسی جانور کے چہرے سے انسان کے چہرے کا کمپیئر کر لیجئے گا، پھر پتہ چلے گا۔ جانور دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگے وہ جانور ہے، اور انسان کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں وہ سجدہ صرف آدم کو نہیں تھا، پوری آدمیت کو تھا۔ وہ اعزاز، وہ عزت، وہ تکریم فقط آدم کے لیے نہیں تھی، آدم کی تمام اولادوں کے لیے تھی۔ اس لیے فرماتا میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، پھر تمہارے باپ کو تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اب باپ کو سجدہ کروایا مطلب باپ کے ساتھ اولاد کو بھی عزت بخشی۔ اللہ فرماتا ہے فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد الا تسجد اذ امرتک، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تو پھر کس چیز نے سجدے سے روکا؟ کون سی بات تھی جو آڑے آئی کہ تم آدم کو سجدہ نہ کرو؟ قال انا خیر من، کہنے لگا میں تو بہتر ہوں اس سے۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں 6 کروڑ سال سے تقریباً عبادت کر رہا ہوں، وہ آج پیدا ہوا۔ میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے، مٹی کی طبیعت نچلے درجے کی، مٹی کو اوپر سے بھی پھینکو تو نیچے جاتی ہے، اور آگ کی طبیعت اوپر جاتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی میں اس سے بڑا ہوں، پھر میں کیوں سجدہ کروں؟ آگے کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، میں کیسے سجدہ کر دیتا؟ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نکل جنت سے، نکل جنت سے، فاہبط منہا، چل نیچے اتر جا، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ جنت میں رہ کر تو تکبر کرے، غرور کرے۔ غور فرمائیں کہ مخلوق بننے کے بعد
سب سے پہلی نافرمانی اور سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ ہے نبی کی تعظیم سے انکار. یہی ہے نا پہلا گناہ. قرآن کہتا ہے اس سے پہلے کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ابلیس سے پہلے. اور ابلیس نے بھی کون سا گناہ کیا؟ نبی کی تعظیم سے انکار. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، نعوذ باللہ، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. نبی کی تعظیم سے انکار یہ عالم کا، اس دنیا کا پہلا گناہ ہے. اور اس گناہ، اس جرم کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے فتویٰ آیا وہ کیا تھا؟ کفر کا. کانا من الکافرین، کافر ہو گیا اللہ فرماتا ہے. تو نبی کی تعظیم سے انکار کیا ہے؟ کفر ہے. اور جو انکار کرے گا وہ ابلیس ہی کی طرح کافر ہوگا. ابلیس جنت میں تھا، انکار کیا، جنت سے نکال دیا گیا. اب جو زمین پر ہیں تعظیم سے انکار کریں گے وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو ذلیل ہے، نکل. قال انظرنی الی یوم یبعثون. ابلیس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کے لیے، میں مہلت چاہتا ہوں، مجھے قید نہ کر. میں مجرم ہو گیا، میں کافر ہو گیا، میں گمراہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھے قید نہ کر، مجھے مہلت دے. اور مہلت کیوں چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال انک من المنذرین، جا تجھے مہلت دی گئی. مہلت کیوں؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ابلیس کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا، راستے پر بیٹھوں گا، چلنی نہیں دوں گا سیدھی راہ پر. اور دیکھیں اس کی بدبختی، اللہ کو کہتا تو نے گمراہ کیا. بھئی غلطی تم نے کی، نبی کی تعظیم سے انکار تم نے کیا، تو اللہ نے کہا گمراہ کیا. یہ انسان کی بدبختی کی دلیل ہے کہ اپنی بری چیزوں کو قسمت کی طرف یا اللہ کی طرف منسوب کرے. بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا کچھ کر بیٹھیں گے، بولیں کیونکہ اب قسمت میں لکھا تھا ہو گیا. ابے تم لولے لنگڑے تھوڑے پیدا ہوئے ہو، تمہارے پاس ہاتھ ہے کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، پاؤں ہیں قدم بڑھانے کے لیے، رکنے کے لیے. لیکن کیا کہتے ہیں؟ قسمت میں لکھا تھا سو گناہ ہو گیا، قسمت میں لکھا تھا سو غلطی ہو گئی. یہ ابلیس کا طریقہ ہے. ابلیس کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہوا. تو کہتا میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا. اسے کہتے ہیں راستے کا کتا، جو راستہ کاٹ دیتا ہے. وہ کہا میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم. اور بیٹھوں گا ہی نہیں، ان کے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا اور گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا کہ تیری راہ پر نہ چلے، تیرا نیک بندہ نہ بنے. ولا تجد اکثرهم شاکرین. اور بعد میں کہتا ہے ابلیس اور تو اپنے اکثر بندوں کو دیکھے گا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ میرا چیلنج ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں ہم اس کے چیلنج پہ کھڑے اتر رہے ہیں. ہم میں کتنے لوگ شکر گزار ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں واقعی اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ 30 روزے. کتنے لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں. اس نے کہا تو اکثر اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، انہیں ناشکرا کر دوں گا میں. اس نے کہا، اللہ فرماتا ہے قال اخرج منها مذموما ومدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا چل نکل، تو ذلیل ہے، تو خوار ہے، اور یہ مت بتا کہ تو کتنوں کو گمراہ کرے گا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اور جو بھی تیرے ساتھ چلے گا، تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، تجھے بھی اور ان سب کو اکٹھے جہنم میں ڈال دوں گا. کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. جو بھی تیرا تابعدار ہوگا، تیری پیروی کرنے والا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان سے فرمایا کہ اب تم جنت میں رہو. اور ایک لمبی بات تک جو کہ اس کے بعد پھر واقعہ ہوا، ابلیس نے آ کر انہیں بہکانے کی کوشش کی، وسوسہ ڈالا ان کے دل میں. اور وسوسہ کیا ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ پورے جنت میں ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا. اس کے بارے میں بعض روایت یہ آتی ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا.
اللہ نے منع فرمایا، ابلیس پہنچا، کہنے لگا کہ دیکھیے یہ درخت سے اللہ نے کھانے اس لیے منع کیا کہ کھائیں گے تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ رہیں۔ اور ہوتا ہے نا چگلی کرنے والوں کی بات وقتی طور پر کبھی کبھی اچھی لگنے لگتی ہے نا، جو چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چڑھاتے بڑھاتے ہیں نا، ان کی بات کبھی کبھی اچھی لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اگر آپ اس درخت سے کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان سے لغزش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اس کے بعد جنت سے زمین پہ اتارا۔ آگے ہم سے فرماتا ہے، ہم سبوں سے فرماتا ہے، یا بنی آدما لا یفتیننکم الشیطان کما اخرج ابویکما من الجنت، اے آدم کی اولادوں سنو، ابلیس تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا۔ اب تمہارے راستے پر نہ بیٹھے کہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو، اس کا خیال رکھنا۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اس واقعے سے، اس قصے سے، کہ ابلیس ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جنت میں جن کی جاگیر حضرت آدم، جن کی جاگیر جنت ہے، انہیں جنت سے باہر ہونے پر مجبور کر دیا، تو ہمیں اتنی آسانی سے کیسے جنت میں جانے دے گا وہ؟ اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے سبق لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم سبق لو، اس سے سیکھو۔ اس کے بعد اور چند باتیں ہیں جو اہم ترین ہیں بیان ہوئی، اور خاص کر یہاں پہ اس سورت کا میں نے ذکر کیا، جو سورہ ہے سورہ اعراف ہے۔ اعراف کے معنی آتے اونچی جگہ، تو اس سورت کا نام سورۃ الاعراف کیوں پڑا؟ اس سے متعلق آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 44۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے درمیان کہیں یا جنتی اور جہنمی کے درمیان کہیں پردہ ہوگا۔ اب کیسا پردہ ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اس پردے کا کام یہ ہوگا کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا جہنم میں نہ پہنچے، جہنم کی گرم ہوا جنت میں نہ پہنچے، اس لیے پردہ ہوگا۔ تو جو جنتی ہوں گے وہ وہاں سے آواز دے کر جہنمیوں سے بات کریں گے۔ ایسے ہمارے یہاں ہوتا نا، ایک دیوار کا فاصلہ ہو تو پڑوسی سے بات کرتے ہیں، تو جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے۔ بات کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی آواز دیں گے جہنمیوں کو، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اے جہنمیوں، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا۔ کیا؟ کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اللہ کا حکم مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ہم نے فرما برداری کی اور آج ہم جنت میں ہیں۔ تو جنتی کہیں گے جہنمیوں، ہم نے اپنے رب کے فرمان کو سچا پایا، اس کے وعدے کو سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو بتاؤ تم نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا یا نہیں؟ یہ کفار ہوں گے جن سے مسلمان کہیں گے۔ وہی وعدہ تھا کہ اگر اللہ کے ساتھ شریک کرو گے، کسی کو کفر کرو گے تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو یہ کہیں گے، تو جہنمی ادھر سے آواز دیں گے قالوا نعم، اللہ فرماتا ہے جہنمی کہیں گے ہاں صحیح پایا ہم نے اللہ کے وعدے کو، ہم نے کفر و شرک کیا تو بدلے میں جہنم میں ڈال دیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اسی درمیان ان کے بیچ سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، ظالموں پر۔ اب بات تھی اعراف کی، میں نے کہا اعراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے آگے وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اس اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، اس پردے کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے۔ ایک ٹیم ایسی ہوگی جو نہ جنت میں نہ جہنم میں، ان دونوں کے بیچ جو دیوار ہوگی نا، جو پردہ ہوگا، اسی پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوں گے کون؟ اس کے بارے میں کئی تفسیریں ملتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور ان کے گناہ بالکل برابر ہوں گے، نیکی اور گناہ
بالکل برابر ہوں گے. وہ ہوں گے کہاں؟ جنت جہنم کے بیچ والی دیوار پہ. ہماری حالت یہ ہے کہ دن میں اگر 10 نیکیاں ہیں تو 100 گناہ. ہم تو برابر ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتے. صحیح ہے، اپنے جرم کا اعتراف ہے کہ ہم برابر ہونے کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا کہ ہم چلو بیچ والی دیوار پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. ایسا بھی بہت کم لگتا ہے. تو بہرحال تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور جن کی بدی برابر ہوگی، تو وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، بیچوں بیچ ہوں گے. بعد میں ان کا فیصلہ ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے، وہ شہید جو اسلام کے لیے یا اللہ کے لیے شہید تو ہوئے لیکن ان کے ماں باپ ان سے ناراض تھے. اور کیجیے گا، شہید کو جنت میں جانے سے ماں باپ کی ناراضگی روک دے گی، اور وہ بیچوں بیچ دیوار پہ پڑے ہوں گے. بہت بڑی بات ہے. شہادت کا مقام کتنا بڑا ہے. مقام صحابیت کے بعد مقام شہادت شمار کیا جاتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ شہید بھی ماں باپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی بیچ کی دیوار پہ پڑا ہوگا. ایک دوسری روایت یہ ملتی ہے اس بابت کہ ماں باپ میں سے ایک راضی ہوں گے، ایک ناراض ہوں گے. ایسے لوگ، باقی ساری نیکیاں ٹھیک ہوں گی لیکن والدین میں سے ایک ناراض ہوں گے، ایک راضی ہوں گے، تو ایسے لوگ جنت کے بیچ والی دیوار پہ بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی. پھر وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر، بیچ والی دیوار یا پردے پر کچھ لوگ ہوں گے جو ان سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے. یہ جو جنتی جہنمی انہیں پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنتیوں کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے تم سبوں پر سلامتی ہو. جسے ہم لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، وہ وہی کہیں گے، انہیں سلام کریں گے جنتیوں کو دیکھ کر. لم يدخلوها وهم يطعمون، اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوئے کیونکہ انہیں خواہش تھی جنت میں داخل ہونے کی، انہوں نے اعمال کیے جنت کے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نظر جہنمیوں پر پڑے گی، یہ جو اعراف والے ہوں گے، بیچ دیوار پہ ہوں گے، وہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب جہنمیوں کو دیکھیں کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا. یہ تیرے جو نیک بندے ہیں، جنتی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کرنا. اس دیوار سے جب اتارے جائیں تو ادھر اتارے جائیں، داہنی طرف، بائیں طرف نہیں. جنتیوں کے ساتھ ہوں، جہنمیوں کے ساتھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری حکایت بیان فرمائی. اس کے علاوہ آگے بہت ساری باتیں ہیں جن کی تفصیلات ہیں. میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کا ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر، اور فرعون کا ذکر، فرعونیوں کا ذکر. یہ پوری تفصیلات ہیں جس کے لیے وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اب اگلی تلاوت کی تفسیر کل ہوگی.